محترم نعیم اظہری صاحب، میدان کربلا ہے اور اس میں علمدار کربلا ہیں، اور ہر روز ان کی سے ایسی باتیں ظہور ہو رہی ہیں جو انسانیت کی تاریخ کا جھومر ہے، یوں کہنا چاہیے۔ اس میں جرأت و استقامت ہے، اس میں خدمت ہے، اس میں ایثار ہے، نظر آ رہی ہے موت، مگر پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں ہے۔ نہر فرات پر آپ کا جانا، فرات نے آپ کے قدم چومے، آپ نے پانی نہیں پیا۔ ارشاد فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو قرآن حکیم میں کہا گیا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، سبحان اللہ، سبحان فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر فما بدلوا تبدیلا۔ حضرت عباس کی زندگی اس آیت کا پورا مظہر نظر آتی ہے کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے رجال کار ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا، کچھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کچھ حاضری کا انتظار کر رہے ہیں اور تبدیل نہیں ہوئے، اور ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ اور یہی ہم میدان کربلا میں دیکھتے ہیں کہ شروع وقت سے ہی حضرت عباس بار بار اپنے بھائی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور بھائی نہیں کہتے سیدی و مولائی، سیدی و مولائی۔ کیا جو ہے وہ رشتہ غلامی ہے اور کیا محبت ہے، اور کہتے ہیں مجھے جانے دیں، مجھے قربان ہونے دیں۔ اور حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اگر آپ چلے گئے تو پھر میرا سہارا کون بنے گا، میرا دست و بازو کون بنے گا۔ اور حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ آپ تو علم بردار ہیں، اور اگر علم بردار چلا گیا تو پھر یہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں دوں گا، اس لیے آپ کو میں نہیں جانے دوں گا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ نے 3 بڑے اماموں کی زندگی میں وقت گزارا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ 14 سال، اور پھر وہاں سے جو آپ نے علم سیکھا، جو چیزیں سیکھی وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ 10 سال، پھر حضرت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ بھی تقریباً 10 سالہ دور آپ کا رفاقت کا ہے، غلامی کا ہے۔ اور بھائی ہونے کے باوجود غلام بن کے رہنا، یہ ظرف حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں تو بہت ہی لطف محسوس کرتا ہوں جب یہ پڑھتا ہوں کہ چھوٹے سے تھے، امیر المومنین علی کی گود میں آ جاتے تھے اور باپ کو چومتے تھے۔ سبحان اللہ، کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ شروع سے ہی ان کے اندر وفا کا وہ جوہر موجود تھا۔ اور 9 محرم، یہ جو آج کی شب ہے، 9 محرم الحرام کی شب، جب آپ نے ذکر کیا کہ چراغ گل کیے گئے اور پھر انہی سے کہا کہ چراغ جلاؤ، اور پھر بار بار حضرت امام علی مقام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور رات کو نوافل میں مشغول ہیں۔ جب نوافل سے سلام پھیرتے ہیں تو حضرت عباس پیچھے مستعد کھڑے ہیں اور اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ تو حضرت غازی عباس جواب دیتے ہیں غلام کو آرام سے کیا غرض، کیا بات ہے، غلام کو آرام سے کیا غرض، آپ کی راحت ہی میرا آرام ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری رات جاگ کے گزاری ہے، پہرا دیتے ہوئے گزاری ہے، پھر صبح ہوتی ہے، صفیں سجتی ہیں، اور ایک طرف یزیدی ہیں، ایک طرف حسینی ہیں، ایک طرف اہل حق ہیں، دوسری طرف اہل باطل ہیں، اور اس میں حضرت غازی عباس علمدار جو ہیں وہ علم تھامے ہوئے پہرا دینے میں مشغول ہیں اور بار بار اجازت بھی مانگ رہے ہیں۔ اور پھر جب العطش العطش کی صدا آتی ہے اور وہ پاکیزہ اور پاک نہاد بچیاں پیاس سے بلکتی ہیں، ایک دفعہ تو حضرت غازی عباس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہم مردوں کے ساتھ جنگجوؤں کے ساتھ دشمنی ہے، تو ان بچیوں کے لیے تو پانی مجھے لینے دو۔ وہ بدبخت کہتے ہیں اگر ساری زمین پانی بن جائے اور ہمارے ہاتھ میں ہو، کیونکہ شقی القلب ہیں، شقاوت ان پہ غالب آ چکی ہے، تو ہم یہ پانی آپ کو نہیں لینے دیں گے۔ واپس آتے ہیں، پھر جب العطش کی صدا آتی ہے تو پھر رہ نہیں سکتے، کہتے ہیں مجھے اجازت دیں میں پانی لے کے آؤں۔ مشکیزہ لے کے جاتے ہیں، فرات کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہاں پر 4000 افراد گھیرا کر لیتے ہیں کہ ان کو پانی یہاں سے نہیں لے کے، اور ایک کہتا ہے کہ اگر پانی کی بوند ان حسینیوں تک پہنچ گئی تو پھر یہ ہم شکست سے کوئی زندہ نہیں بچے گا، اور ہم یہیں پہ تڑپ تڑپ کے جان دیں گے، پانی نہ جانے دینا۔ آپ مشکیزہ بھرتے ہیں، اور مشکیزہ بھرتے ہوئے خیال آتا ہے کہ ایک گھونٹ میں بھی بھر لوں، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ جب تک وہ بچیاں اور میرے خاندان کے وہ لوگ اور خاندان رسول کے چشم و چراغ پانی نہ پئیں تو میرا کوئی حق نہیں بنتا پانی پینے کا۔ تو وہ وہاں پہنچ کے بھی پانی نہیں پیتے، وفا کا یہ عالم ہے۔ پھر جب آنے لگتے ہیں تو جب حملہ ہوتا ہے تو پہلے ہی حملے میں 80 افراد کو تہہ تیغ کر دیا۔ یہ ان کے بہادری کا عالم ہے کہ 80 افراد کو تہہ تیغ کر دیا، سر قلم کر دیے، آگے بڑھے۔ اور پھر جب ان سب نے مل کے حملہ کیا اور ایک شقی القلب نے آپ کے دائیں بازو پہ وار کیا، دایاں بازو کٹ گیا، تو آپ نے مشکیزے کو بائیں بازو میں پکڑ لی،
پھر بایاں بازو کٹا تو آپ نے فوری طور پہ اپنے منہ میں مشکیزہ لے لیا کہ کسی طریقے سے میں پانی پہنچا سکوں. کیا وفا کا ایک عجیب تصویر ہے. جی یہ دو طرح کے علمدار کربلا ہیں حضرت عباس. سبحان اللہ. ایک ہے علمدار جہاد اور ایک ہے علمدار محبت. سبحان اللہ. یہ جو مشکیزہ ہے کیا بات، یہ علم محبت ہے. یہ محبت کی ایک تصویر ہے کہ وہ پانی ان تک پہنچ جائے. میری وفا جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو جاؤں اور وہ کامیاب ہیں. اور پھر جب وہ مشکیزے کو تیر لگتا ہے اور اس میں سے بھی سارا پانی بہ جاتا ہے اور اس وقت پھر آپ کی شہادت کے وہ واقعات ہیں کہ جن پہ حضرت امام حسین وہ بھی روتے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے. لیکن ہم غازی عباس علمدار کی وفاؤں کو قیامت تک سلام پیش کرتے ہیں. بے شک و شبہ.